بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ ہم لوگ اگر کبھی کسی مسئلے کی یا فتوے کی دلیل مانگتے ہیں تو بعض مفتیان یہ کہہ کے دلیل نہیں دیتے کہ تم دلیل کو سمجھ نہیں پاؤ گے، تو کیا اس طرح عام آدمی کے لیے مسائل کی دلیل طلب کرنا جائز ہے، درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں ہر دلیل کو سمجھنے کے لیے استعداد اور صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ دلیلیں تو عام فہم ہوتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ دلیلیں علمی ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، اور اسی لیے بعض علماء نے اور مفتیان نے یہ بات کہی ہے کہ عام آدمی کے لیے مسئلے کی تہ تک پہنچنا اور اس کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہ اس کے لیے اس کا حق نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ دلیل کا مطالبہ ہی کرے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دلیل سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، اور یہ صرف مسئلے مسائل میں نہیں ہوتا۔ ہم ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، وہ کوئی نسخہ ہم کو اگر لکھ دے تو ہم ڈاکٹر سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دوا دی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ ڈاکٹر یہی کہے گا کہ آپ اس علم کو پڑھیں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا، آپ نے ابھی پڑھا نہیں تو آپ کے سمجھ میں وہ چیز نہیں آ سکتی۔ کسی بھی شعبے میں ہم اگر جائیں اور وہاں کے جو ماہرین ہیں، چاہے وہ وکلا ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹرز ہوں، ہم اگر ان سے اپنے مسئلے سے متعلق دلیل طلب کریں تو وہ ہم کو دلیل نہیں دیں گے۔ ہم مقدمات لڑتے ہیں، مقدمات میں ہمارا وکیل ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر بحث لڑتا ہے، ہم اس سے کہیں کہ صاحب یہ کس دلیل سے آپ لڑ رہے ہیں اور یہ کون سی دفعہ ہے، تو وہ ہمیں ٹال دے گا اور یہ کہے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ یہی حال ہر شعبے میں، تو اسی طریقے سے مسائل میں بھی ہوتا ہے۔ مسائل سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی علماء کی اجارہ داری نہیں، ہر آدمی وہ استعداد پیدا کر لے اور دلیل کا مطالبہ کرے۔ اب عالم بننے کے لیے عام طور سے 10-12 سال چاہیے ہوتا ہے، 8 سال تو ٹھیک کورس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اعدادیہ کے لیے 2-4 سال اگر آپ نکال دیں تو یہ پورا 10-12 سال کا پورا ایک کورس ہوتا ہے۔ کوئی بھی عام آدمی اس 10-12 سال کے کورس کو کر لے، دلیل آرام سے وہ خود قرآن حدیث کی دلیل سمجھ لے۔ لیکن عام طور سے ہر موقع پر دلیل لکھنا، پھر اگر قرآن اور حدیث سے دلیل لکھی بھی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اگر فقہی کتابوں سے بھی لکھا جائے گا تو وہ عربی میں ہوگی، وہ اس کو عام طور سے سمجھ نہیں پائے گا۔ تو ایسی چیز جو وہ سمجھ ہی نہ پائے، اس کے مطالبے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ زبانی طور پر افہام و تفہیم کر سکتا ہے، لیکن عام طور سے ریٹن فتوے میں فتاوے جو لکھے جاتے ہیں ان میں عام آدمی کو بہت زیادہ دلیل مانگنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے جو علماء یا مفتیان منع کرتے ہیں وہ اس مقصد کے پیش نظر سے کہ چونکہ وہ دلیل سمجھ نہیں پائے گا، اس لیے دلیل نہ دے کر کے یعنی اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس طرح تمام شعبوں میں دلیل نہیں دی جاتی، اسی طریقے سے ان مسائل میں بھی دلیل کے مطالبے کا حق سائل کو نہیں رہتا۔